کہ وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ وما کانا، اور نہیں ہے، کیا نہیں ہے، حق نہیں ہے، لمؤمن کسی مومن کو حق نہیں ہے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومنہ کو، کیا، اذا قضى اللہ، جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے، امرن کسی کام کا، تو کیا حق نہیں ہے کہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو، لوگوں کو ہو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار، من امرہم اپنے اس معاملے میں، ابھی بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے یہ کیا معاملہ ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینہ، تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا، ہاں، جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کا رسول، قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر آیا ہے، اور جو نافرمانی کرے کس کی، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا نام اپنے ساتھ رکھا ہے، تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو محسوس کریں۔ مفسر نے لکھا کہ وَمَكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور حق نہیں حاصل نہ کسی مومن مرد کو نہ مومنہ عورت کو، کہ اذا قضى اللہ و رسول، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ، امرن کسی حکم، کسی کام کے بارے میں فرما دینا، ان یکونا تو ہو ان کو کوئی اختیار، ان یکونا، تو مفسر نے لکھا بالتاء، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قرات میں یہ والا لفظ یکونا تا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یکونا کے بجائے کیا ہے، تکونا، تو ایک قرات میں تا کے ساتھ ہے، والیائی، اور ایک قرات میں یا کے ساتھ ہے، تو ہمارے پاس کون سی والی ہے، ہمارے پاس یہ جو آ رہی ہے وہ ہے یا والی، تو دونوں کا تب بھی یہی مطلب ہے کہ ہو، ان یکونا کے ہو، لہم ان کے پاس، الخیارۃ کوئی اختیار، مفسر نے لکھا ای الاختیارو، یعنی چننے کا حق، من امرہم اپنے معاملے میں، خلافہ امر اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ اچھا، آپ اتنا تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر بات یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ تفسیر جلالین دیکھیں نیچے ہے، کہ جب بتا دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی معاملے میں کسی کام کا حکم دے دینا، تو اب کسی بھی مومن کو اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم یہ کریں کہ نہ کریں، جی، یہ بات بتائی گئی ہے آل ٹوگیدر اس کے اندر۔ اب معاملہ کیا تھا، اس کے پیچھے شان نزول کیا تھا، مفسر یہاں پہ لکھیں گے، لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نزلت، نازل ہوئی، کیا چیز نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، فی عبداللہ ابن جاشن، یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے معاملے میں نازل ہوئی ہے، وَأُخْتِهِ اور ان کی بہن زینبہ، حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پھر یہ بات سمجھ لیں، واقعہ کیا تھا، خطبہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تھا حضرت زینب بنت جہش کو، نکاح کا پیغام دیا تھا، کس سے نکاح کرنے کا پیغام دیا تھا، لزید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا پیغام دیا تھا، جی، فکرہا، تو انہوں نے حضرت، مطلب عبداللہ بن جہش اور ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بات کو نامناسب سمجھا، فکرہا کا یہ مطلب ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کا یوں کہا جائے کہ انہوں نے اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھا، ایسا ہوتا ہے نا، رشتہ پسند نہیں آیا، یہ وہ والی بات ہے،
ٹھیک ہے، فکریہ ذالکا، تو انہوں نے، ان دونوں نے اس کو، یا ہا ضمیر حضرت زینب کی طرف، تو حضرت زینب نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا، یعنی اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھا. ہی نا علیما، تو جس وقت علیما، ان دونوں نے، ان دونوں کو یہ بات معلوم ہوئی، لظنہما، کہ ان کے گمان کے مطابق، کہ ان کا گمان یہ تھا، قبل، اس رشتے کی بات سے پہلے، انا، کہ النبی، یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ لنفسہ، کہ اب خطبہ، کہ چن لیا ہے نکاح کرنے کے لیے حضرت بی بی زینب کو، لنفسہ، اپنے آپ کے لیے. ثم، اس کے بعد، ردیا، وہ دونوں راضی ہو گئے، للآیت، اس آیت کی وجہ سے راضی ہو گئے. تب میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو سب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جیسے کہ حقیقی بیٹے ہوتے ہیں، اس طرح کہا کرتے تھے زید بن محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ منہ بولا بیٹا وہ منہ بولا ہوتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. اور بالکل اسی طریقے سے آگے اب آپ چلیں. یہ حضرت زید کی بات میں بتائی آپ کو. اب حضرت زینب والی بات، یہ حضرت زینب بنت جہش، تو ان کو یہ رشتہ جو ہے وہ مناسب نہیں لگا. لیکن بعد میں، اچھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کریں گے، اور آیت نازل ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ دونوں راضی ہو گئے. یعنی اللہ رب العزت نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں اور فیصلہ فرما دیں، تو کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچیں اپنے معاملے میں. وہ یہ دراصل وہ یہ والی بات ہے. اور ان کے علاوہ کوئی اور اگر ہو امت میں سے ایسا، تو فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور اگر کوئی نافرمانی کرے گا نا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم، فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ یقیناً بھٹک گیا کھلی گمراہی میں، بھٹک جائے گا کھلی گمراہ. مبیناً، مبیناً کو مفسر نے لکھا ہے کہ بیناً، بیناً یعنی واضح گمراہی میں، جو نظر آ رہی ہوگی گمراہی، وہ دکھائی دے گی گمراہی. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ، تو نکاح کر دیا کس نے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لزید، حضرت زید کا نکاح کر دیا. زوجہا، کن کا نکاح کر دیا؟ حضرت زینب کا. کس کے ساتھ کر دیا؟ حضرت زید کے ساتھ، حضرت زید بن حارثہ کے بعد کے ساتھ نکاح کر دیا. ہو گیا ان کو دونوں کا نکاح. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زینب وہ ایک اعلیٰ نسب کے خاندان سے تھیں، آزاد خاتون تھیں، اور حضرت زید جو ہے وہ سابقہ غلام تھے، غلام نہیں تھے لیکن سابقہ تو تھے، آزاد کردہ. یہ جو اسٹیٹس کا جو فرق تھا، تو جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان شادی تو ہو گئی تھی، لیکن گھریلو زندگی کا آغاز ہی نہیں ہو پایا تھا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پائی تھی، تو زندگی شروع ہی نہیں ہو پائی تھی. حضرت زید وہ ناچاکی وغیرہ کی وجہ سے اور دل راغب نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نہیں رہنا چاہتا ان کے ساتھ، مثال کے طور پہ، اور یہ کہ میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو جو حکم ہے اس حکم پہ تو عمل کر جاری رکھنا پڑے گا. تو آپ اپنی زوجہ کو اپنے ہی پاس روکے رکھیں، طلاق مت دیں. یعنی ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جہش سے نہیں ہوئی تھی، حضرت زید سے ہوئی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں، اچھا، ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو روک دیا کہ نافرمانی مت کرنا، نافرمانی کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو نظر آ جائے گا سب لوگوں کو کہ تم کھلی گمراہی کے اندر بھٹک گئے ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر مفسر لکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، آیت کے بعد، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، کون دونوں؟ حضرت زینب اور ان کے بھائی
وہ دونوں راضی ہو گئے رشتے پر، تو پھر نکاح ہو گیا حضرت زینب کا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دیا حضرت زید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم، اس کے بعد وقع، پڑی، بصرہ، ان کی نظر، صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی علیہا، ان پر، تو بھائی کن پر؟ ہا ضمیر راجع بس ہوئے کس کی طرف؟ حضرت زینب۔ تو فرماتے ہیں ثم وقع بصرہ علیہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر، بعد حین، اس 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 واقعے کے بعد، فوقع، تو ڈال دی، فی نفسہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر، حبھا، حضرت زینب کی محبت، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں حضرت زینب کی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، جی۔ وفی نفسی زید، اور حضرت زید بن حارثہ کے نفس میں، یعنی ان کے دل میں، کراہتہا، حضرت زینب کی ناپسندیدگی پیدا فرما دی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ثم، اس کے بعد، قالا، فرمایا، للنبی جی، اچھا فرمایا کس نے؟ حضرت زید نے، جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی ڈال دی تھی، تو حضرت زید جب جن کے دل میں ناپسندیدگی تھی اپنی بیوی کے بارے میں، تو قالا، تو انہوں نے عرض کی، کس سے؟ للنبی صلی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، اریدو، کہ میں چاہتا ہوں، فراقہا، ان سے جدائی، ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ عرض کی، یعنی ساتھ رہنا ناممکن ہے، ایسی والی بات، تو اریدو فراقہا، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں ان سے فراق چاہتا ہوں، یعنی جدائی چاہتا ہوں۔ فقالا، تو فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امسک، روکے رکھو، علیکا، ان کو اپنے پاس، کس کو؟ زوجہ کا، اپنی زوجہ کو اپنے پاس روکے رکھو، کما، اسی طرح، قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مت دو ان کو طلاق، ان کو اپنی زوجیت میں روکے رکھو۔ اچھا، اسی کے تسلسل میں بات آگے ارشاد فرمائی، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ فرما رہے تھے، صلی اللہ تعالی، للذی، اس شخص سے، یا ہاں اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ علیہ، دیکھو انعمتا کا مطلب ہے تو نے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی، میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ تا ضمیر کی وجہ سے، یعنی کہنے کا مطلب ہے صیغہ اس کا ہے، مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ انعمتا، آپ نے، اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے انعام کیا تھا ان پر، جی۔ جان رہے نا آپ لوگ، اللہ رب العزت کا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اپنے ساتھ ساتھ، اپنے نام کے ساتھ ساتھ کرنا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص پر انعام کیا تھا، اور اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے بھی تو اس شخص پر انعام کیا تھا، تو یاد کریں، تقولو، جب آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ امسک، روکے رکھو، علیہ کا، اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی زوجہ کو، تو یاد آیا آپ کو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ سے فرما رہے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ابھی مت چھوڑو، مطلب نہ چھوڑو، جدائی کی بات، چھوڑنے کی بات نہ کرو، امسک علیہ کا، زوجہ کا، آپ نے ہی فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، روکے رکھو اپنی زوجوں کو اپنے پاس، واتق اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، جیسے پہلے سے ڈرتے ہو اسی ڈر کو جاری رکھو، ہے، وتخفی، تخفی، آپ نے خفیہ رکھی ہوئی تھی، فی نفسی کا، اپنے دل کے اندر، وہ والی بات، اللہ مبدی ہی، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا، آپ نے وہ والی بات اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، یعنی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چل چکی تھی کہ فائنلی پھر بعد میں آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوگی، آپ نے یہ بات خفیہ رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ حضرت زید سے یہ فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنی نکاح میں روکے رکھو، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم تھی
کہ آگے پھر کیا ہونے والا ہے، آگے یہ دے دیں گے طلاق حضرت زینب کو، اور اس کے بعد ان کی ہو جائے گی عدت مکمل، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہوگی۔ ان کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ پھر میری شادی ہوگی حضرت زینب کے ساتھ۔ جی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لیکن چھپا رہے تھے، وہ تخفی فی نفسی کا، اپنے دل کے اندر اس بات کو جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں ظاہر فرمانے والا تھا، آپ کو معلوم تھا۔ ہوں، معلوم تھا، جو بعد میں ہونے والا تھا وہ معلوم تھا۔ جی، تو تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا شان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی؟ جی، تو سمجھیں، قرآن کو غور سے پڑھیں۔ اور کچھ نے کہا ہے کہ ہمارے تمہارے جیسے انسان تھے، ایک آدمی نے لکھا تھا بڑے بھائی کی طرح سے تھے۔ ہوں، تو کسی کو پتا ہے ویسے آپ میں سے کہ کس کی شادی کس سے ہوگی؟ بڑے آئے ہمارے تمہارے جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو خفیہ رکھے ہوئے تھے اپنے دل کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ظاہر کرنی تھی۔ وہ تخشن ناس، اور آپ کو لوگوں کا خوف تھا، آپ لوگوں سے خوف کر رہے تھے۔ یعنی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، مفسر نے بھی لکھا ہے اس بات کا خوف کر رہے تھے کہ جب آپ کی شادی فائنلی بعد میں ہوگی نا، جب وہ طلاق ہو جائے گی ان کی، اور حضرت زینب کو طلاق ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں عدت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کروائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت زینب سے۔ تو آپ کو اس بات کا تخشع، اس بات کا خوف تھا لوگوں کا دراصل، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ وہ تو حضرت زید کو ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا، حقیقی بیٹے جیسا کہتے تھے لوگ۔ تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، یہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی واللہ احق، اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کا حقدار ہے ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما، تو پھر اس کے بعد جب قضا، پورا کر لیں، قضا زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا، منہا ان کے بارے میں، وطرن ان کو چھوڑنے کا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں طلاق دے کر بے غرض ہو چکے حضرت زینب کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زوجنا، تو ہم نے نکاح کر دیا، وزوجنا کا، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، وزوجنا کا ہا، اور ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان سے، حضرت زینب سے ہم نے کر دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ شادی ہوئی تھی جو بغیر گواہان کے، بغیر حق کے مہر کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نکاح فرمایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جی، اور بتا دیا تھا کہ آپ کی شادی ہو گئی حضرت زینب سے، اب آپ حضرت زینب کے شوہر ہیں اور وہ آپ کی بیوی ہیں۔ جی، ہاں، ہمارے تمہارے جیسے انسان تھے۔ ہم، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا حضرت زینب سے، کر دیا ہم نے، منہ سے نکل گیا میرے، کروا دیا، کر دیا، لکئی تاکہ لا یکونا، نہ رہے، المؤمنین، مومنوں پر، حرج، ان کسی قسم کا کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے معاملے میں کوئی حرج، کوئی کنفیوژن نہ رہے، تاکہ جب وہ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت حارثہ کی مطلقہ سے عدت پوری کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبی نکاح کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے مومن بھی کر لیں۔ جی، اذا قضوا منہن وطرن، جب وہ ان کو طلاق دے کر ان سے فارغ ہو چکے ہوں، وکانا امر اللہ مفعولا، اور تھا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے مفعولا، وہ تو پورا ہی کیا جانے والا ہونا تھا، اللہ کا حکم تو پورا ہی کیا جانے والا تھا۔ اچھا، اب تفسیر میں مفسر نے لکھا، تھوڑی سی زیادہ، لیکن میں جلدی سے آپ کو سمجھاتا ہوں آسانی سے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، دیکھیں پہلے دیکھ لیں، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ فرما رہے تھے حضرت زید بن حارثہ سے وہ والی بات، آپ فرما رہے تھے وَإِذْ، اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ وَإِذْ، وہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو از ہے نا، ہے جو کہ منصوب ہے، کیسے منصوب ہے؟ بھی اذکر، کیونکہ اذکر محذوف ہے، تو یہاں پر ہے اذکر، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کیجئے، جب آپ فرما رہے تھے یاد کیجئے وہ بات، یاد کیجئے وہ وقت، یاد کیجئے وہ بات، تقولو جب آپ فرما رہے تھے للذی انعم اللہ علیہ، اس شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس پر انعام کیا تھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ، کیا انعام فرمایا تھا؟ بالاسلامی، کہ ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی تھی، یاد کیجئے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے بھی انعام کیا تھا ان کے اوپر، حضرت زید بن حارث پر کیا انعام فرمایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ بالِاعْتَاقِ، ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کو آزاد کرنے کے ساتھ، وہ ہوا، اور وہ زید بن حارثہ تھا، اور وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر نے لکھا ہے کانا، وہ تھے من سبی الجاہلیتی، وہ جاہلیت کے دور کے قیدیوں میں سے تھے، اشتراہ، ان کو خریدا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبل البعثتی، اعلان نبوت سے پہلے، وَأَعْتَقَهُ، اور پھر ان کو آزاد کر دیا تھا، وَتَبَنَّاهُ، یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی تبنا، یہ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ان کو تبنا، یعنی آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حقیقی بیٹا نہیں بنایا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد کیجئے، جب آپ فرما رہے تھے ان سے، آپ کیا فرما رہے تھے جب وہ آئے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں؟ آپ فرما رہے تھے امسک علیکا زوجکا، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فی امری طلاقیہا، حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دینے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، سمجھ آیا؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں وہ بات خفیہ رکھی ہوئی تھی جسے اللہ تعالیٰ عیاں فرمانے والا تھا، مبدی عیاں، تو مفسر نے لکھا مظہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا، من، کہ وہ بات کیا تھی؟ من محبتہا، حضرت زینب سے محبت والی بات کو ظاہر فرمانے والا تھا، ہیں وَأَن لو فارقہا، اور یہ والی بات ظاہر فرمانے والا تھا کہ لو، اگر فارقہا، اگر طلاق دے دی، زید، حضرت زید نے ان کو، حضرت زینب کو، تزوجتہا، تو آپ کی شادی حضرت زینب سے ہو جائے گی، جی، وہ تخشن ناسا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، کس بات سے؟ این یقولو، کے لوگ کہیں گے، تزوجا، انہوں نے نکاح کر لیا، زوجہ ابنی ہی، اپنے بیٹے کی بیوی سے، تو واللہ احق ان تخشاہ، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کہ آپ اس سے ڈریں، فی کل شیء، ہر معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے کے اندر، یہ فرمایا، ٹھیک، اس کے بعد تتزوجہا، اور یہ کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں، ولا علیکہ من قول الناس، اور ولا علیکہ، اور آپ بالکل، آپ کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی آپ کوئی پرواہ نہ کریں، من قول الناس، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ مت کیجیے گا کہ وہ کیا کہیں گے، ثم، اس کے بعد کیا ہوا؟ مفسر نے لکھا طلقہا زید، حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی ہے، وانقضت عدتہا، اور حضرت زینب کی عدت جب گزر گئی، قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ فلما قضا زید منہا وطرن، تو پھر جب زید نے ان سے اپنی غرض پوری کر لی، حاجتن، یعنی طلاق کی حاجت پوری کر لی، زوجناکہا، تو ہم نے حضرت بی بی زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، حضرت زینب بنت جہش کا، فدخلا، مفسر نے لکھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فدخل علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو داخل ہوئے، یا تشریف لے گئے، علیہا، حضرت زینب کے گھر،
النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر بغیر اذن، بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، وہ ان کی بیوی بن گئی۔ تو یہ عملی طور پہ اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور بغیر اجازت کے تشریف لے گئے، دیٹ مینس کہ اب وہ ان کی وائف ہیں۔ اور واہ اشبع، اور پیٹ بھر کر کھلایا المسلمین مسلمانوں کو، خبزن روٹی، ولحمن اور گوشت۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ولیمہ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ لکئی، تاکہ لا یکونا، نہ ہو، علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، اذا قدو منہن وطرن جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، یعنی طلاق دے چکے ہیں، وکان امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یعنی حکم سے مراد مقدیہ، اس کا فیصلہ، مفعولا، وہ تو ہو کر ہی رہنے والا تھا اور ہو کر ہی رہا۔ یہ تھی یہاں تک کی تفسیر۔ اس کے بعد آیت نمبر 38۔